السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کی جمع صیام ہے۔ صوم کا لغوی معنی ہے کسی کام سے رک جانا یا باز رہنا اور پرہیز کرنا۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ قمری سال کے 9ویں مہینے کا نام رمضان ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ جو شخص کسی عذر کے بغیر رمضان المبارک کے روزے ترک کرے وہ گناہ گار ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ ضرور پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد 10 شعبان 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ پہلے عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ پھر اس کی بجائے ہر قمری مہینے میں 3 یوم یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض ہوئے جنہیں ایام بیض کے روزے بھی کہتے ہیں۔ پھر ان کی بجائے رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، لیکن اختیار رکھا گیا کہ اگر روزہ نہ رکھے تو ہر روزہ کے بدلے فدیہ میں کسی مسکین کو نصف سا گندم یا 1 سا جو ادا کرے۔ پھر بھی روزہ رکھنا بہتر قرار دیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا اور روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا گیا، مگر اس طرح کہ دن اور رات دونوں میں روزہ ہوتا تھا۔ تاہم غروب آفتاب سے نماز عشاء پڑھنے یا سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستر ہونے کی اجازت تھی، لیکن اگر عشاء سے پہلے آدمی سو جاتا تو اسی وقت یہ تینوں باتیں حرام ہو جاتی اور اس کا روزہ شروع ہو جاتا۔ مگر 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ مباشرت کو جائز قرار دیا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نماز عشاء اپنے گھر تشریف لے گئے۔ گھر میں خوشبو محسوس ہوئی جس سے قلب میں انبساط اور قوا میں انتشار پیدا ہوا اور اپنی اہلیہ محترمہ سے ہم بستر ہو گئے۔ بعد میں اس عدول حکمی کی احساس سے طبیعت متاثر ہوئی اور اپنے نفس پر ملامت کرنے لگے اور روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ واقعہ عرض کیا، یہ سن کر مجلس میں کچھ اور حضرات بھی کھڑے ہو گئے اور معذرت پیش کرنے لگے جن سے اس قسم کا ارتکاب ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر رحم فرماتے ہوئے وحی نازل فرمائی اور رمضان المبارک کی رات کو اپنی بیویوں سے ہم بستر ہونا حلال قرار دے دیا گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ سے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کے باغات میں مزدوری کرتے تھے۔ شام کو کچھ کھجوریں لے کر گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ ان کے بدلے میں سے کسی سے آٹا لے آؤ۔ اب کی اہلیہ پڑوس میں کھجوروں کے بدلے آٹا لینے چلی گئیں۔ یہ سارا دن مزدوری کرنے کی وجہ سے تھکے ہارے تھے، اس لیے لیٹتے ہی فوراً آنکھ لگ گئی اور سو گئے۔ جب آپ کی اہلیہ واپس آئی تو اپنے خاوند کو سوتا دیکھ کر افسوس کرنے لگی، کیونکہ اب سونے کی وجہ سے ان پر اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ انہوں نے بھوکے پیاسے روزے سے رات گزاری۔ اگلے دن بھوک پیاس سے سخت نڈھال ہو گئے اور جب دوپہر کا وقت آیا بے ہوش ہو گئے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ رب کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کرم فرمایا اور رمضان المبارک میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک آپ کی امت کے لیے کھانا پینا جائز قرار دے دیا گیا۔